وہ یا تو یہ کہے کہ قرآن نے حکم نہیں دیا حکومت دینی کا، تو پھر تو چلیں اس پر بات ہوگی۔ اگر آپ قائل ہیں کہ نہیں حکومت دینی بھی قرآن کا حکم ہے، تو پھر بعض جو رکاوٹیں موجود ہیں ہمیں ان رکاوٹوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہم قرآنی حکم سے دستبردار ہو جائیں۔ یعنی آپ کے پاس دو حالتیں ہیں، دو حالتوں سے تیسری حالت میں نہیں جا سکتے۔ یا آپ قائل ہوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آیا آپ سماجیات میں، سیاسیات میں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ دین کے کردار کے قائل ہیں یا نہیں؟ اگر قائل ہیں تو سیکولرزم نہیں ہو سکتا، اگر قائل نہیں ہے تو فقط سیکولرزم ہوگا۔ اسلامک سیکولرزم تو یہاں زبردست۔ ہوتا ہی نہیں۔ یعنی سیکولرزم اگر آپ ایک جسم کے طور پر سمجھیں تو اینٹی ریلیجن ہونا یا ریلیجن کا نہ ہونا، یہ اس سیکولرزم کا دل ہے، اس کی بیس ہے۔ بالکل بالکل۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم، کیونکہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے عذر کیا تھا مفتی صاحب کے یا کیسر بھائی کے چینل پر آیا تھا، وہ ان کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے آ کے یہ عذر پیش کیا کہ ہم ریفارم کر کے، یعنی سیکولرزم کو ریفارم کر لیں۔ آپ سیکولرزم کی ٹانگ کاٹ دیں، آپ سیکولرزم کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ تو ریفارم ہو سکتا ہے، مگر سیکولرزم کا ہارٹ ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی وہ ریلیجن نہیں ہوگا، سیکولرزم نہیں رہے گا نا۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ وہ سیکولرزم نہیں رہے گا۔ تو علامہ ظاہر عباس صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو سیکولرزم کے حوالے سے جو ابتدائی طور پر گفتگو ہوئی ہے اس پر کچھ ارشاد کرنا چاہیں تو ضرور کریں، بلا کسی تردد کے۔ جی جی جناب جی بہت شکریہ۔ جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے نا، میں دیکھ رہا تھا اسلامک سیکولرزم کی یہ اصطلاح جب چلی تو کافی کوشش کی کہ اس کے اوپر گفتگو ہو، لیکن پھر وہی رک جاتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ یہ فضا بالآخر اس نہج تک آ گئی جس کی توضیح آپ نے جو ہے وہ اپنی اسٹریم میں ابتدا میں دی ہے۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتا ہوں، اسلامک سیکولرزم کے مخالف ہوں، اس اصطلاح کے ٹرم کے مخالف ہوں، بالکل ہی اپنی جو نقطہ نگاہ ہے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو اسلامک سیکولرزم کی ٹرم نکال رہے ہیں یا بات کرتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو روکا جاتا ہے تو اس کے خلاف کمپینیں بھی چلاتے ہیں، تو اس کی یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو سیکولرزم کا صحیح معنی نہیں پتا، اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے، لیکن ان کا اتنا شدت سے اپنے بارے میں دفاع کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ نہیں جانتے۔ دوسری بات جو ہے وہ پھر یہی آ جاتی ہے جس کو آپ نے اپنی سٹریم کے شروع میں کہا تھا کہ وہ ہٹ دھرمی بھی آ جاتی ہے۔ اب ایک غلطی جو ہے وہ سامنے آ گئی، اب بجائے اس کے کہ وہ اس غلطی کو تسلیم کر کے جو ہے وہ عذر کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، بجائے اس کے یہ کام کریں، وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، میں فقط یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامک سیکولرزم یہ ٹرم غلط کیوں ہے۔ آپ اگر سیکولرزم کو جا کر سرچ بھی کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر، تو یہ بات واضح طور پر انہوں نے ذکر کی ہے، جنہوں نے یہ اصطلاح نکالی ہے، کہ اس کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ کہ دین جو ہے وہ ایک شخصی امر ہے، ایک فردی چیز ہے۔ ہر انسان اپنے دین کے اوپر اپنے گھر میں چار دیواری میں یا اپنے ایک محدود عرصے میں جو ہے اس پر عمل کرے، اس کا سیاسیات، اجتماعیات، سماجیات اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ دین اس کے ساتھ سروکار نہیں رکھتا ہے۔ بس وہ آ کر اس اتنے بڑے میدان کو کہ جو انسانی زندگی کے اندر موجود ہے، یہ جو اجتماعی، معاشرتی اور سماجی پہلو ہے، یہ اتنا تاثیر گزار ہے کہ انسان کی فردی زندگی کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایسا ماحول اگر بن جائے کہ جو غیر اسلامی ہو، تو اگر وہ دیندار رہنا بھی چاہتا ہے تو اس ماحول کے اندر وہ دیندار نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سماجی اور معاشرتی اور سیاسی ماحول اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دین جو ہے وہ اتنے بڑے شعبے سے جو ہے وہ خاموش رہے اور اس کے بارے میں انسان کی ہدایت نہ کرے؟ بس سیکولرزم جو ہے وہ یہ دین کی جدائی ہے سیاست سے، اجتماع سے، معاشرے سے، ان چیزوں میں۔ لیکن جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں جا کے، تو ہمیں قرآن جو ہے وہ ایک جامع ہدایت دے رہا ہے۔ جہاں پر وہ فردی طور پر نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، وہاں پر وہ انفاق کرنے کا حکم دے رہا ہے، وہاں پر وہ احسان
करने का हुक्म दे रहा है, वहाँ पर वो जो है वो जिहाद करने का हुक्म दे रहा है, वहाँ पर वो जो है वो ज़कात के पूरे सिस्टम को बयान कर रहा है। ये मालूम होता है कि समाजियात, सियासियात ये सब चीज़ें जो हैं वो कुरान के मद्देनज़र हैं। तो इसका मतलब ये है कि दीन जो है वो गाफ़िल नहीं था और दीन ने इस बड़े मैदान को बशर की अक्ल के ऊपर नहीं छोड़ा, बल्कि खुद हिदायत दी है कि वो मुआशरा, वो हुकूमत, वो सियासत जो है वो हक पर होगी कि जिसके अंदर इस्लामी कवानीन और इस्लाम और कुरान के मुताबिक मुताबिक होंगे। तो एक तरफ से हम देखते हैं कि इस्लाम कह रहा है कि इस्लाम का ताल्लुक जो है वो इंसान की पूरी ज़िंदगी से है, चाहे उसकी फ़र्दी ज़िंदगी हो, चाहे इज्तिमाई ज़िंदगी हो, चाहे समाजी ज़िंदगी हो, चाहे सियासी ज़िंदगी हो। और दूसरी तरफ से हम सेकुलरिज़्म को देख रहे हैं, वो दावा ये कर रहा है, वो जिन्होंने ये टर्म इजाद की है, उनका कहना ये है कि दीन जो है फ़क़त एक फ़र्दी फ़ेल है, इंसान का अपना फ़ेल है। इंसान अपने एक डोमेन में रह के जो है वो काम कर सकता है, बाकी दीन का उस कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब कैसे हो सकता है कोई बंदा आकर ये कहे कि इस्लामी सेकुलरिज़्म है? ये ऐसे ही है कि जैसे आप 2 मुतज़ाद चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं। आप सर्दी और गर्मी को इकट्ठा कर रहे हैं। आप जो है वो दिन और रात को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर मैं अक्ली मिसाल दूँ, आप वजूद और अदम को जो है वो जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुहाल है, कभी नहीं हो सकता। सेकुलरिज़्म और इस्लाम ये दोनों मिला के इस तरीके से लेकर आए। ये तो था इस तरीके से। दूसरा नुकता जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि खुद अगर सेकुलरिज़्म जिन्होंने ये बुनियाद रखी है, अगर उनके आप बेसिक जो फंडामेंटल मतालिब हैं, मबानी हैं, जो अगर उनको जाके आप मुताला करें, तो आपको नज़र आएगा कि सेकुलरिज़्म की बुनियाद यानी पूरी इमारत है, इसकी जो बुनियादें हैं, उसके अंदर एक जो बुनियाद है, वो रैशनलिज़्म है। ये भी ज़हन के अंदर रखें। जिस अ, अक़ल पसंदी को, अक़लानियत को और तअक्कुल को इस्लाम कबूल करता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है मग़रबी मॉडल के कि जो वो रैशनलिज़्म का दावा करते हैं। ये 2 एक लफ़्ज़ है लेकिन 2 माना है उसके रैशनलिज़्म के। वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर जब रैशनलिज्म कहा जाता है उससे उसका मद्देनजर होता है कि इंसान अपनी अक्ल के अंदर मुस्तकिल है और उसको किसी चीज की हिदायत की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम रैशनलिज्म कहते हैं तो हमारे नजदीक वो अक्लानियत मोतबर है कि जो इलाही दस्तूरात के मुताबिक हो। इसकी ज़्यादा तफ़सील देने की अभी ज़रूरत नहीं है, चूँकि मक़ाम ये नहीं है, मैं फ़क़त इशारे करके गुज़र रहा हूँ, चूँकि अक्सर जवान ये सवाल करते नज़र आए हैं कि ये अगर इस्लामिक सेकुलरिज़्म अगर बयान किया जा रहा है और दूसरी तरफ से गलत कहा जा रहा है उसको, तो उसकी कोई वजूहात भी बयान की जाएँ कि गलत क्यों है। मैं फ़क़त फ़हरिस्तवार वो मतालिब ज़िक्र कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए। बस इसका एक मबना वो रैशनलिज़्म है, जिस रैशनलिज़्म के हम कायल हैं, वो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी वाले कायल नहीं हैं उस तरीके से। हम जिस अक़लानियत को मानते हैं, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी जिस तरीके से मानती है उस तरीके की उस रैशनैलिटी के कायल नहीं है। दूसरा जो इसके अंदर मबना जो है मौजूद है सेकुलरिज़्म के अंदर, यानी सेकुलरिज़्म जिस बुनियाद पे खड़ा है वो ह्यूमनिज़्म है, और ह्यूमनिज़्म भी यहाँ भी आके अब बाज़ औक़ात इश्तिबा कर जाते हैं हमारे बाज़ स्कॉलर जो हैं। वो कहते हैं देखें जी ह्यूमनिज़्म जो है इसकी बात तो इस्लाम भी करता है, जो कि इंसान की बात करता है। आप अगर इंसान की बात कर रहे हैं तो इस्लाम बेहतर अंदाज़ में बात करना है। ह्यूमनिज़्म ये एक टर्म है और इस टर्म के अंदर एक ख़ास माना मौजूद है, और वो ये है कि इंसान महवर है इस कायनात का। खुदा की जगह इंसान को बिठाया है ह्यूमनिज़्म के अंदर। तो आप इस ह्यूमनिज़्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि ये पूरी फ़िलॉसफ़ी अपने पीछे रखता है। तो अगर आप किसी मुआशरे के अंदर ये बात करेंगे कि हम भी इंसानियत की बात करते हैं, वो भी इंसानियत की बात करते हैं, तो इंसानियत वर्ड एक है, इसके पीछे पूरी-पूरी फ़िलॉसफ़ी है। इंसानियत जिसकी इस्लाम बात करता है और वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी जिस इंसानियत की बात करती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके अंदर। तो इन दक़ाइक़, ज़राइफ़, गहराई, इनको हतमन जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। और भी इस तरीके से बहुत सारे मबानी हैं कि जो सेकुलरिज़्म की बुनियाद के अंदर बैठे हुए हैं, और हम किसी भी एतबार से सेकुलरिज़्म को किसी भी शक्ल के अंदर जो है वो कबूल नहीं कर सकते, चूँकि मुकम्मल तौर पर ये इस्लाम के साथ साज़गार जो है वो नहीं आती। फिर आके कोई बंदा ये भी सवाल कर सकता है, मामूलन नज़र आया है
کہ اس طرح دفاع کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ یہ ایک ٹرم ہے جی، ٹرم بنائی ہے، باقی بھی تو ٹرم بنا لیتے ہیں، ایک ٹرم ہم نے بھی بنا لی ہے اسلامک سیکولرزم کی۔ تو آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ رکھتے ہیں، قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، تو ایک چیز اس بات کو مد نظر رکھیں کہ خود قرآن جو ہے وہ بھی اصطلاح کو استعمال کرنے کے اندر کافی جو ہے وہ دقت کا قائل ہے قرآن۔ مثلا اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ، پیغمبر اکرم جب معارف بیان کرتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگ تبلیغ سنا کرتے تھے، تو بعض اوقات وہ مطالب پک کرنے میں، سمجھنے میں پیچھے رہ جاتے تھے، تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کرتے تھے راعنا، کہ آپ جو ہے تھوڑا سا رکیں، مطلب کو سمجھیں اور ہمیں سمجھائیں، ہمیں ساتھ لے کر چلیں۔ تو وہاں پر بیٹھے جو یہودی جو دین کے خلاف تھے، پیغمبر کے خلاف تھے، وہ اس لفظ سے اپنا معنی جو ہے وہ مراد لیتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، راعنا کا مطلب یہاں پر جو وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے جو مسلمان تھے وہ لیتے تھے مہلت دینا، یعنی رعایت کرنا، اس طریقے کی ہماری بھی رعایت کریں، ہمیں بھی سمجھائیں۔ لیکن جب دیکھا کہ ایک بعض یہودی جو ہیں وہ اس کو ایک اور معنی میں، چونکہ ان کی جو زبان تھی عبری زبان تھی، اس کے اندر راعی جو ہے اس کو یا احمق کے معنی میں استعمال کرتے تھے یا چرواہے کے معنی میں استعمال کرتے تھے، تو وہ پھر اس کو بگاڑ کے یوں بولتے تھے راعینا، تو وہ مسخرہ کرتے تھے، ہنستے تھے، پیغمبر کی توہین کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر قرآن نے وہی نازل کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، روک دیا اصطلاح استعمال نہ کرو، بلکہ تم انظرنا یہ تعبیر جو ہے وہ استعمال کرو۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس قرآنی مثال موجود ہے، وہ ٹرم، وہ اصطلاح کے جس کے اندر اسلامی بنیاد یا اسلامی مطلب کے خلاف کوئی بات موجود ہو، اور یہ شائبہ اور احتمال بھی آ جائے کہ اس اصطلاح سے گمراہی پھیل سکتی ہے، لوگوں کی جو ہے وہ اصل مطلب تک نہیں پہنچ سکیں گے، وہ اپنا کوئی غلط مطلب جو ہے وہ معاشرے میں رائج کر دیں گے، تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ والی اصطلاح یعنی اصطلاح جعل کر دینا، اصطلاح کو بنا دینا، ایک جدید اصطلاح کو لے کر آ جانا، یہ حق ہے ہر عالم کا یا ہر ماہر کا کہ جو اپنے میدان میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کو ایک چیز جو خیال رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس اصطلاح سے اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے، کیونکہ لینگویج جو ہے اپنے پیچھے پوری ثقافت لے کر آتی ہے۔ آپ اگر ایک لفظ ایسا استعمال کر رہے ہیں کہ جو معاشرے میں کسی اور طریقے سے سمجھا جا رہا ہے، وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ اب توضیحات تو ہر کوئی نہیں سن سکتا، وہ تو ایک لفظ سنتے ہیں آ کے۔ آپ اسلامی سیکولرزم کہیں گے تو سیکولرزم کی جو فلسفیاں دوسری موجود ہیں وہ تو آسانی سے اس کو قبول کرنے کی طرف چلے جائیں گے، تو اس کے لیے الگ اصطلاح بنانے کے۔ اب اگر آپ ایک جدید چیز لانا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو آپ اس کے لیے الگ لفظ جعل کر دیں، الگ لفظ بنا دیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس اصطلاح میں آپ کو بتایا اسلامک سیکولرزم یہ پیراڈوکسیکل ٹرم ہے، یہ آپس میں بالکل متناقض چیزیں ہیں جو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ حتماً خیال رکھی جائے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل اسلام کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے اور ہمارا جوان جو مشوش نہ ہو۔ یہ چند گہرائیاں ہیں کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن میں نے خلاصہ کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اسلامی سیکولرزم کیوں غلط ہے، اور ہم اس ٹرم کو استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی اجازت دے سکتے ہیں کہ مثلا یہ اصطلاح استعمال ہو۔ آپ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں، اس کی بھی اور بہت ساری مثال، جیسے مثلا قرآن نے کہا راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، موجود ہے اس کا، تو آپ بھی اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ایسا دیکھیں۔ ایک اور جو خلط یہاں پہ ہو رہا ہے، اسلامی سیکولرزم اصطلاح بنائی کیوں جا رہی ہے، کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ آپ جو ہے وہ اسلامی سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ مختلف لوگ اکٹھے رہ کر رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تو کس نے کہا کہ دینی حکومت میں ایک دوسرے سے برداشت نہیں ہوگی؟ قرآن کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ تعلیمات موجود ہیں اس دینی حکومت کے حوالے سے، اور پھر وہاں پہ احکامات خود روایات میں موجود ہیں قرآن کے اندر بھی کہ آپ جو ہیں دوسروں مخالفین کو تحمل کر کے آگے چلیں گے، ان کو برداشت کریں گے، ان کو میدان دیں گے ایک حد تک کہ جو
اسلام نے جو ہے اس کی تمام باؤنڈریز جو ہیں وہ ذکر کی ہیں کہ یہاں پر ابھی اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا. بس سیکولرزم کو ٹالرنس کے ساتھ مقایسہ کر دینا، اس کو یکساں کر دینا، اس کو ایک جیسا بنانا، یہ بھی غلط ہے. ٹالرنس اور چیز ہے، اور جو ہے یہ سیکولرزم جو ہے یہ ایک اصطلاح الگ ہے. تو ٹالرنس کے لیے آپ اسلامک سیکولرزم کی مثال لے کر آئیں گے، اصطلاح بنائیں گے، تو یہ غلط ہے. جب اس کے علاوہ آپ کوئی اور ورڈ بنا سکتے ہیں تو وہاں جائیں آپ یہ چیز جو ہے وہ بیان کریں. اور دوسرا یہ کہنا کہ حکومت دینی کبھی بھی جو ہے وہ ٹالرنس نہیں لا سکتی، یہ لڑیں گے نہ، یہ ماضی کی مثالوں کو ساتھ لے کر چلنا اور پھر یہ نا امیدی پھیلانا کہ نہیں ہو سکتا، بس آپ قرآنی حکم کو چھوڑ دیں. یعنی وہ یا تو یہ کہے کہ قرآن نے حکم نہیں دیا حکومت دینی کا، تو پھر تو چلیں اس پر بات ہوگی. اگر آپ قائل ہیں کہ نہیں حکومت دینی بھی قرآن کا حکم ہے، تو پھر بعض جو رکاوٹیں موجود ہیں ہمیں ان رکاوٹوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہم قرآنی حکم سے دستبردار ہو جائیں. یہ چیز جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں. بس یہ ایک جو ہے وہ خلط ملط جو ہے وہ ہو رہا ہے سیکولرزم اور ٹالرنس کے اندر ہو رہا ہے. مبانی کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہے، اصطلاح کو طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہے کہ ایک اصطلاح اپنے پیچھے کیا فلسفی رکھتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھیں تو وہاں سے ہر انسان آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ اسلامی سیکولرزم کی جو ہے وہ اصطلاح کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. یہ میرا زبردست پوائنٹ آف ماشاء اللہ، ویو. زبردست ماشاء اللہ، بڑی شرح و بست کے ساتھ اور بڑے جامعیت کے ساتھ اس موضوع کے جو اہم نکات تھے ان کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور عامر یہ بھائی بڑا اس میں اگر ضروری آپ تھا. کوئی چیز دیکھتے ہو اصلاح وغیرہ کی تو حتماً آپ توجہ کیجیے گا اس کی طرف اور بتائیے نہیں گا نہیں نہیں ماشاء جو اللہ، بات میں نے بیان کی. نہیں نہیں ماشاء اللہ، جو آپ نے بدیہی چیزیں استعمال کی ہیں اور بڑی قطعی دلائل رکھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی نفسیات کو، انسانی معاشروں کو یا سماج کو یا اجتماعیت کو جو لوگ سمجھتے ہوں یا اس پر بڑی سطحی سی بھی ایون نظر رکھتے ہوں کوئی، یعنی یہ سطحی سی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی سطحی سی بھی سماج کو یا اجتماعیت کو، یعنی سوسائٹی کو یا سویلائزیشن کو یا پالیٹکس کو یا کلیکٹیوزم کو سامنے رکھتے ہوئے بات سمجھتا ہو، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی کسی بات سے وہ انکار کر پائے گا. بڑی کھلی بات ہے. البتہ ایک بات میں اس پہ ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عذر پیش کیا گیا، فارسی کا مقولہ بھی ہے کہ خوہ بدرہ بہانہ بسیار، ترجمہ جن کو پتا ہے وہ سمجھ جائیں گے، تو میں اس کے برعکس ایک بات کر دیتا ہوں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ است. یہ زیادہ بہتر ہے بالکل کہ ایک تو آپ غلط بنیاد رکھیں اور پھر اس کے عذر پیش کریں، تو یہ زیادہ غلطی ہے کہ جب آپ غلطی کا عذر ایسا پیش کرتے ہیں جو اس سے بھی خطرناک ہو، وہ عذر کئی مفاسد کے دروازوں کو کھولتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سیکولرزم کے حوالے سے مفتی اثر وائدی صاحب سے میں نے سوال پوچھا سد ذرائع اور سد باب کے حوالے سے کہ اسلام اس میں کیا رہنمائی دیتا ہے، تو بڑی شرح و بست کے ساتھ انہوں نے گفتگو فرمائی اور بتایا کہ اسلام کیوں مفاسد کے دروازے بند کرنے کا بھی اہتمام کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو مثبت اور منفی احکامات کے اندر چھپی ہوئی حکمتوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے، بلکہ ان پر عمل کرنا، یعنی احکامات پر عمل کرنا اور منفی چیزوں کے مفاسد سے بچنے کے سد باب اور ذرائع بھی سکھاتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یعنی اسلام کے بحثیت نظام کا کمال اور جمال یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ تلقین کر دیتا ہے، بلکہ تلقین کے ساتھ ساتھ آپ کو رستہ بھی دکھاتا ہے کہ کیسے آپ نے ان چیزوں کو منیمائز کرنا ہے. اب مثال کے طور پر یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی، عذر کیا پیش کیا گیا؟ عذر یہ پیش کیا گیا کہ ہم پاکستان کے اندر، خصوصاً پاکستان کے اندر کس کا اسلام لے کر آئیں گے؟ سارے فرقے تو کہتے ہیں یہ ہے. تو میں ہمارے پیارے دوست کو یہ کہنا چاہوں گا جنہوں نے یہ عذر پیش کیا، یہی عذر سیکولرزم کی بنیاد بنا تھا. یہی عذر. اب مثال کے طور پر ماں باپ جو ہے نا، وہ جب گھر کے اندر بچوں کو لڑتا دیکھتے ہیں نا، تو وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، نہ یہ کہ گھروں سے باہر نکال دیں. یہی ان کا کمال ہوتا ہے. گھروں سے باہر نکلنا یا گھر کو توڑ پھوڑ کا شکار کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. کمال ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑپن کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھر کے شرازے کو بکھرنے سے روکے رکھیں اور اس کے مابین اختلافات کے باوجود کوئی کامن گراؤنڈ پیدا کریں، اصلاحی مرکزی نقطہ پیدا کریں، ایک بگر کاز دیں جس پر لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ یار یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم نے اس مسئلے کا حل نہ کیا تو بڑے مسائل کو سامنے دیکھنا پڑے گا. خیر، اب یہ پیش کیا گیا تو یہ بنیاد بنی سیکولرزم کی. مثال کے طور پر
آج جو یہ کہہ رہے ہیں عذر پیش کر رہے ہیں کہ جی کس فرقے کی حکومت آئے گی، تو لہذا اسلامک سیکولرزم بنا دو، جبکہ سیکولرزم اسلامک کیسے بن سکتا ہے یہ آپ نے سمجھا دی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کل کو پاکستان کے اندر اٹھ کے کسی نے یہ نعرہ لگا دیا کہ بھائی کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو بھائی ہم بھی پاکستانی ہیں، تو آپ اسلامی حکومت کیوں قائم کرنا چاہتے ہو؟ آپ کیوں کانسٹیٹیوشن کو مسلمان بنانا چاہتے ہو، اسلام پہ لانا چاہتے ہو، اسلام کو نفاذ کرنا چاہتے ہو؟ اسلامی ریاست کا تصور جڑ سے اکھڑ کر رہ جائے گا جب تک آپ نے یہ تصور پیش نہ کیا کہ اسلامی حکومت رہتے ہوئے بیک وقت وہ مائنورٹیز کو یا اقلیتوں کو ان کے حقوق برابر فراہم کرتی ہے، براہ راست ان کا کردار ادا کرواتی ہے۔ اور اس کی عملی طور پر مثال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اس چھوٹے سے علاقے کے اوپر عملی طور پر کر دکھائی۔ اب یہ نقطہ میں اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ منہج میں غلطی جو آپ نے درست کی فرمائی، پھر اس میں تکنیکی، لغوی، تاریخی جو بھی غلطیاں تھیں فلسفیانہ اعتبار سے ان کو آپ نے کلیئر کیا کہ ایک سیکولرزم کا فلسفہ کیا ہے اور اس کا میکنزم۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ایک آپ نے مجھ سے گستاخی کرنے کی اجازت دی مجھے، تو میں نے یہ اضافہ کیا کہ عذر جو ہے وہ جو باقی رہ گیا تھا وہ عذر کئی مفاسد کے دروازے کھول سکتا ہے، جس کا سد باب یہ تھی وہ ساری گفتگو کہ اس دروازہ کھلنے کا کہ آج فرقہ واریت کے حوالے سے آپ عذر بنا رہے ہیں، یہ عذر پھر فرقوں پر نہیں بلکہ مذاہب کی طرف جائے گا۔ اس وقت آپ کا اسلام کیا، آپ کا جو بھائی یہ عذر کر رہے ہیں وہ کیا سلوشن پیش کریں گے؟ کیونکہ یہی عذر انہوں نے ادھر لگایا ہوگا تو لوگ ان سے کہیں گے تب تو تم یہ نہیں کہتے تھے، اب یہ مانو۔ تو باہر وہی خوب ہوا جو پہلے ناخوب تھا۔ دھیرے دھیرے جب یہ پہلے انہوں نے اب شوگر کوٹ کیا سیکولرزم کے اوپر، اسلامک لیئر لگائی ہے شوگر کوٹڈ، تو کئی سال 10 12 سال 50 سال گزریں گے، اسلام سائڈ پہ رہ جائے گا، صرف سیکولرزم رہ جائے گا۔ یہی ہوا ہے۔ اور پھر دین کو ایگزیکٹلی اور یہ ڈرامہ ہے حضرت، میں نے سیکولرزم کے اوپر ایک سٹریم کیا ہے انڈرسٹینڈنگ آئیڈیالوجیز، اس کے اندر میں نے ایکسپلین کیا ہے، میں نے ایک مثال صرف پیش کی ہے فرانس کی، کہ آپ یورپ سے سیکولرزم اٹھائے، آپ فرانس کو ایگزامپل کے طور پر پیش کر دو، ٹھیک ہے؟ ڈنمارک کو چھوڑیں، سویڈن کو چھوڑیں، جرمنی کو چھوڑیں، بیلجیم کو چھوڑیں، ادھر امریکہ کو چھوڑیں، صرف فرانس کو رکھیں جو ماڈرن ڈے کے اندر ہے۔ یہ سیکولرزم کا سب سے بڑا چونا ہے، یہ لالی پاپ ہے جو وہ اپنے لوگوں کو یہ دیتا ہے کہ ہم نے کب کہا ہے ریلیجن ختم کر دیں، آپ اپنے گھر تک رکھیں۔ یہ بیسیکلی شرنک سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جب اگر آپ نے سمجھنا آئیڈیالوجی کیسے کام کرتی ہے، کیسے علاقوں کو فتح کرتی ہے، آپ کو اس کو بالکل ویسے لینا پڑے گا جیسے فوجی حکومت کانکر کرتے ہیں، ایکسپینشن کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں فوجی مورچوں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے تھے، بفر زون کریٹ کرتے تھے، یعنی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں بارڈر، مثال کے طور پر جو ایجپٹ تھا یہ پرشین اور رومن کے بیچ میں بفر زون تھا، پرشین اور رومن، کبھی یہاں پر رومن حکومت آتی تھی، کبھی پرشین، یہ بفر زون تھا۔ اور بفر زون انٹینشنلی کریٹ کیا ہوا تھا کیونکہ یہاں پر وہ دریائے نیل کے پورٹس موجود تھے۔ میں اس کی ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیوں اس کو بفر زون کریٹ کرتے تھے، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں پولیٹیکلی بھی اگر آپ نے آئیڈیالوجی کو اس کی اسٹریٹجی کو سمجھنا ہے تو آپ پولیٹیکلی سمجھیں۔ آئیڈیالوجی بالکل فوجیوں کے دستوں کی طرح ہے کہ پہلے ایک دستہ آتا ہے، وہ آ کے نیگوشیشنز کرتا ہے۔ سیج کرتے تھے یعنی قلعے کا محاصرہ کرنا۔ قلعے کا محاصرے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمام فوجیوں کو، تمام سویلینز کو گھسیٹ کر قلعے کے اندر بند کیا جائے، جب ان کو کہا جائے کہ تم قلعے تک محدود ہو جاؤ، سیج کر دی جاتی تھی فورٹریس کی۔ اس کے بعد ان کے لیے نمبر 1 شب خون مارا جاتا تھا، اور نمبر 2 ان کی سپلائی لائنز کاٹی جاتی تھیں، لاجسٹک سپورٹ، یعنی ان کا اناج، میڈیسن، لاجسٹک سپورٹ، فوج، کمیونیکیشن کا سسٹم سارا کلیپس کروا دیا جاتا تھا۔ پھر کئی مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے بعد جب وہ سرنڈر کرتے تھے وہ قلعے کے دروازے کھلتے تھے، جیسے ایوبی نے یروشلم کے اندر بھی معاملہ کیا۔ جب یہ قلعے کھلتے تھے تو وہ بھوک سے نڈھال ہوتے تھے، عملی طور پر مفلوج ہو چکے ہوتے تھے، فوج تلواریں چھوڑ چکی ہوتی تھیں، لوگ بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پوری کی پوری قوم کو سرنگوں کرنا آسان ہوتا تھا۔ اب آپ نے یہ اسٹریٹجی سمجھ لی، وار اسٹریٹجی، اب اس کو اپلائی کرتے ہیں آئیڈیالوجی کے اندر۔ سیکولرزم کا کام یہ ہے کہ وہ شرنک کرتا ہے سوسائٹی کے اندر ریلیجن کو گھروں تک،
جب وہ گھروں تک شرنک کرتا ہے اور ماں باپ کو کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو بھی معاملہ یہ وہ گھر کے اندر جو بھی کریں باہر نہیں کرنا، پھر وہاں سے وہ اپنا اگلا پتہ کھیلتا ہے. وہ پتہ یہ ہے کہ وہ آپ کی انسٹیٹیوٹس کو، ایجوکیشن سسٹم کو سیکولرائز کرتا ہے. وہ آپ کو لگ یہ رہا ہوتا ہے بظاہر کہ پریکٹیکلی آپ ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں، مگر جو ریئل چیز کے اندر، ریئل ورلڈ کے اندر جب آپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں وہ ایک سیکولر پنجے کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. یونیورسٹی کالجز ان کے اندر ہیں، آپ کا ایجوکیشنل سسٹم ان کے اندر ہے، آپ کا جاب سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر، آپ کا اکانومک سسٹم، آپ کا پولیٹیکل سسٹم، سب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو کرتے کرتے آئیڈیالوجی اس قدر روب اور دبدبہ اور انفلوئنس ڈال دیتی ہے آپ کی باہری زندگی کے اندر کہ لوگ گھروں سے بھی دین کو نکال باہر کرتے ہیں. یورپ کے اندر ہو بہو یہی ہوا، اور پھر آج دیکھیں آپ کہ امریکہ یا کینیڈا کو پھر آپ ریلیٹیولی کمپیریٹیولی کنزرویٹو سوسائٹیز اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بہت دیر بعد یہ گند پہنچا. حالت ان کے بھی برے ہیں، مگر یورپ میں اگر کوئی لوگ رہ رہے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کر دیں گے، یورپ میں حالات مندے پڑے ہوئے ہیں کرسچنس کے. وہ کرسچنس ہیں ہی نہیں ہیں، ان کا تعلق ہی نہیں رہا. تو یہ میں نے ایک ایگزامپل دی تھی اس اعتبار سے کہ سد باب اسلام کیوں اس چیز کی توجہ دیتا ہے کہ آپ نے اس رستے کو نہیں کھولنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ابتدا رکھی والا یشرک فی حکم ہی احدا، کہ ہم اللہ کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور سیکولرزم دوسرے لفظوں کے اندر شرک ہے، شرک فی التحکیم یا شرک فی التمکین. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آخری رکوع کے اندر نقشہ کھینچا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جب ہم ان کو تمکین فی الارض یعنی حکومت سلطہ دیتے ہیں دنیا کے اندر، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. کہ اسٹیٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو بزور بازو انفاذ کرتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی تنفیذ کرتے ہیں، احکامات اور اعمال صالحہ کی تنفیذ کرواتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو تنفیذ کرتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، پھر معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں. ایک کتاب ہے دکتور علی سلابی کی، تمکین فی الارض، التمکین فی الارض یا فی القرآن الکریم، سوری التمکین فی القرآن الکریم. پی ڈی ایف میں مل جائے گی، عربی زبان میں بڑی شاندار کتاب ہے، دکتور علی السلابی، تمکین فی القرآن الکریم، پی ڈی ایف میں. یہ کانسیپٹ سمجھائے گی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کرتے ہیں، وارث کیسے بناتے ہیں، حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اسٹیٹ کس طرح ڈیل کرتی ہے، مائنورٹیز کیسے ڈیل ہوتی ہیں، اور سوسائٹیز کیسے رن ہوتی ہیں. اس کے اوپر کافی اچھی انہوں نے موٹی کتاب لکھی ہے، گفتگو کی ہوئی ہے. علامہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کافی لمبی بات کر دی، آپ نے اضافے کی اجازت دی. چونکہ ضروری ہے، چونکہ ہمارے ڈومین میں آتا ہے یہ، اور اس کے اندر چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک الہادی سوچ جو ہے وہ اپنے پیچھے اپنی فوج در فوج انٹر ہو گئی اس اصطلاح کے بعد. تو ضروری ہے کہ سدباب کیا جائے اور روشن گری اور وضاحت کی جائے عوام کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ وہ ذرا گہرائی میں جا کے سوچا کریں، سادی سادی اصطلاحوں میں اور اس طریقے سے بات نہ کریں. مثلا کسی بھی آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں، کہیں پر بھی سیکولرزم میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مثلا آپ صلح صفائی سے رہیں تو اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. نہیں بھائی، صلح صفائی رہنا یہ ہر کسی حکومت کے اندر جو ہے وہ ممکن ہے، سیکولرزم کی یہ تعریف نہیں ہے. اور یہ جو اصطلاح لانا چاہتے ہیں یہ خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ صلح صفائی والی جو صورتحال ہے، میں اس کے لیے اسلامک سیکولرزم جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہوں. تو یہ الگ چیزیں ہیں. یہ غلط چیز. صلح صفائی اور چیز ہے، سیکولرزم و اسلامک سیکولرزم وہ اور چیز ہے. آپ اس کو آپس میں خلط نہ کریں. آپ یہ کہیں حکومت دینی جو ہے وہ قرآن کا حکم ہے، وہ ہمارے اوپر واجب ہے. اگر مسلمان اس قابل ہو جائیں اس کے لیے تگودو کریں، جدوجہد کرتے رہیں کہ وہ اجرا کریں. لیکن اس کے اندر جو ماضی میں جو خرابیاں نظر آئی ہیں یا مسلمانوں نے دین کو چھوڑ کے بعض اوقات غلط اقدامات کیے ہیں، ان سے کریں، ان رکاوٹوں کو دور کریں، اور ایک جو ان اختلافات کے باوجود، یعنی آپس میں مختلف ہونے بالکل. کے باوجود اکٹھے رہ کر ایک چھتری کے اندر نیچے، جو اسلام کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ زندگی گزارنے، اس کے لیے تگودو ہونی چاہیے. یعنی یہ رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، نہ کہ ایک قرآنی حکم کو پس پش ڈال کر کہا جائے بس مشکل حل ہو گئی. اس کو اگر سائڈ پہ کر دیں نا یہ دینی حکومت کو، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ، وہ تو آپ قرآن کے حکم یعنی کو پس سے پش ڈال رہے ہیں.
یعنی ٹانگ کے اوپر زخم ہے تو اگر وہ علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو علاج بھی دوا کریں، نہ کہ علاج بال قطع برید کہ ٹانگ جی کاٹ جی دیں آپ. بالکل. ہاں ہاں، کاٹ دیں علاج اس کو. ہاں بالکل. بالجراحہ. بالکل. جی جی بالکل اچھا ایسے تو علامہ یہ صاحب، میں چیزیں ایک ہیں. مثال آپ سے پوچھ کے، آپ سے ایک ہوں، مثال پوچھنا چاہتا ہوں تو اس پر آپ بتا دیں. علامہ صاحب، ایک آدمی کی ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائیں، ٹھیک ہے، وہ زندہ رہ سکتا ہے، بالکل. ٹھیک ہے، مگر ایک آدمی کا ہارٹ فیل ہو جائے، دل نکال دیں ہوں، یا برین بالکل. نکال دیں، وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہے وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. اسی وقت ختم ہو جائے گا. یعنی سیکولرزم اگر آپ ایک جسم کے طور پر سمجھیں تو ہوں، اینٹی ریلیجن ہونا یا ریلیجن کا نہ ہونا، یہ اس سیکولرزم کا دل ہے، اس کی بیس ہے. بالکل بالکل. تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم، کیونکہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے عذر کیا تھا مفتی صاحب کے یا کیسر بھائی کے چینل پر آیا تھا، وہ ان کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے آ کے یہ عذر پیش کیا کہ ہم ریفارم کر کے، یعنی سیکولرزم کو ریفارم کر لیں. آپ ہوں، سیکولرزم کی ٹانگ کاٹ دیں، آپ سیکولرزم ہوں، کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ تو ہوں، ریفارم ہو سکتا ہے. مگر سیکولرزم ہوں. کا ہارٹ ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی وہ ریلیجن نہیں ہوگا، سیکولرزم نہیں رہے گا نا. جی جی ایسے ہی ہے. وہ سیکولرزم نہیں رہے گا. ہوں، تو یہ جو مثال اس بندے نے دی نا، تھوڑا سا چھانٹ کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہوں، ایک آئیڈیالوجی ہے جو اس کا ہارٹ ہے، اس ہارٹ کو نکالنا چاہتے ہو، تو وہ تو رہی نہیں پھر. ہوں. تو پھر یہ تکا، بالکل یہ پنگا کیوں، یہ شوشا کیوں اسلامک سیکولرزم کا؟ بالکل تو بالکل. اسلامک اسٹیٹ کے اسلامک دیکھیں وہ میں نے کانسٹیٹیوشن اسی لیے اسلامک. عرض کیا کہ وہ، ہاں بالکل میں معذر بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ میں نے وضاحت اسی لیے کی تھی کہ اسلامک سیکولرزم یہ اصطلاح جو ہے وہ پیراڈاکسیکل ہے. یعنی آپ جو ہے نا وہ دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ کی ہر زندگی میں دستور رکھتا ہوں، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. سیکولرزم کہہ رہا ہے کہ دین فقط آپ کی فردی حیثیت رکھتا ہے، اجتماع میں حکم دوں گا، یعنی انسان حکم دے گا، انسان کی عقل حکم دے گی، دین کا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں رہے گا. اب اس کو ریفارم کیا کریں گے؟ ریفارم اگر اس کو کرنا بھی چاہیں تو آپ کم از کم یہ کہیں گے کہ دین کا تعلق سماجیات، معاشرے کے ساتھ اور سیاسیات کے ساتھ ہے. اگر یہ کہہ دیا آپ نے تو سیکولرزم ختم. اگر بالکل آپ قائل ایگزیکٹلی ہو جاتے یہ ہیں کہ یہاں نہیں ہے ریلیجن تو پھر آپ سیکولر ہیں، پھر اسلامک سیکولرزم نہیں رہے گا، پھر فقط سیکولرزم رہے گا. یعنی آپ کے پاس دو حالتیں ہیں، دو حالتوں سے تیسری حالت میں نہیں جا سکتے. یا آپ قائل ہوں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، آیا آپ سماجیات میں، سیاسیات میں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ دین کے کردار کے قائل ہیں یا نہیں. اگر قائل ہیں تو سیکولرزم نہیں ہو سکتا، اگر قائل نہیں ہے تو فقط سیکولرزم ہوگا. اسلامک سیکولرزم تو یہاں زبردست ہوتا ہی نہیں. خلاصہ نکل گیا ساری گفتگو کا، ماشاءاللہ جی زبردست. یہ بڑا زبردست مثال سے دو ٹوک جو ہے نا وہ شارٹ لسٹ کر کے علامہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا. بالکل ایسے ہی ہے.